بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس دلچسپ سفر نامے کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹونی نے میری اس درخواست پر اپنی براؤن نیکر کے ساتھ ایک بوسیدہ سی کالی بنیان بھی پہن لی، سر کے بالوں اور داڑھی کو انگلیوں سے سنوارا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش پوشاکی ہمیشہ سے میری شخصیت کا ایک لازمی جز رہی ہے۔ اس نے اپنے بنیان کے ایک سوراخ میں انگلی چلاتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے اعلان کیا۔ میں نے ٹونی کی خوش پوشاکی سے متاثر ہو کر اسے اس حبشی کے بارے میں بتایا جو لندن کی کسی گلی میں ننگ دھڑنگ گھوم رہا تھا۔ ایک انگریز بڑھیا نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ڈانٹ کر کہنے لگی، نوجوان لڑکے، تمہیں شرم آنی چاہیے، جاؤ جا کر کوئی مناسب قسم کا لباس زیب تن کر کے آؤ۔ حبشی نے نہایت برخوداری سے سارے لایا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے اپنے گلے میں ایک نہایت نفیس قسم کی ٹائی باندھ رکھی تھی، صرف ٹائی۔ ٹونی بدستور اپنی بنیان کے سوراخ میں بڑی سنجیدگی سے انگلی گھماتا رہا اور پھر شراب کا خالی مشکیزہ بغل میں داب کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے شاید میرا چھوٹا سا لطیفہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سوریا، دو پہاڑوں کے درمیان اور نیلے آسمان تلے پھیلا ہوا ایک سوتا جاگتا شہر جو اپنے گرد و نواح کے جغرافیائی خد و خال میں کچھ ایسے رچ بس گیا ہے جیسے اس کے سرخ چھتوں والے مکان، تنگ گلیاں اور بازار انسانی ہاتھوں کے تعمیر کردہ نہیں بلکہ زمین میں سے خود بخود اگ آئے ہیں، پھوٹ پڑے ہیں۔ دریائے دویردہ سے ایک کمان کی مانند آغوش میں لیے ہوئے ہے سوریا۔ سان جوان جیدارو کی مشہور خانقاہ کے پہلو میں سے شروع ہوتا ہے اور پھر پاپلر اور سیاہ اوک کے جھنڈوں میں سے جھانکتا دریائے ہدرا کو عبور کر کے قدیم قلعے کے گرد تنگ و تاریک گلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی نے اشبیلیا کے حسن پرست شاعر انطونیو مچادو کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ مچادو نے کشتالیا کے صوبے کو بدبخت کہا، مگر اسی صوبے کے ایک شہر نے اسے اپنے حسن میں ڈبو کر اس بدبختی کو خوبصورتی میں بدل دیا۔ وہ لکھتا ہے، خوبصورت اور پاکیزہ سوریا، بنفشی پہاڑیوں کے درمیان میں آج ایک مرتبہ پھر تیری فصیل کے پہلو میں دریائے ہدرا کے کنارے پاپلر کے سنہری درخت دیکھ رہا ہوں۔ سوریا سحر زدہ، سوریا تسخیر کر لینے والا۔ دریائے ہدرا کے کنارے پاپلر کے درختوں کے درمیان لیٹی ہوئی پرسکون سڑک مچادو کی پسندیدہ سیرگاہ تھی۔ آج شام جب ہم سوریا میں داخل ہوئے تو مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ چھوٹی سی ندی جسے ہم نے عبور کیا تھا تاریخی دریائے دویرو تھا، 6500 فٹ بلند عربیان کی پہاڑوں پر پھیلے ہوئے پائن اور بیچ کے جنگلوں میں سے جنم لے کر یہ دریا سوریا کو آ چھوتا ہے اور پھر بڑی خاموشی سے پورے اسپانیہ کے سینے پر بہتا ہوا پرتگال میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوریا بھی ایک زمانے میں اسپانیہ کے دوسرے تمام شہروں کی طرح مسلمانوں کے زیر نگین تھا۔ اسپانوی تاریخ دان روایتی تعصب کی بنا پر ہمیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر اراگان کے بادشاہ الفانسو نے مسلمانوں سے دوبارہ حاصل کیا، مگر مسلمان یہاں کب قابض ہوئے اس کے بارے میں مہر بلب ہیں۔ مجھے خود سوریا میں اسلامی دور کے بارے میں کسی اسلامی تاریخ میں کوئی قابل ذکر حوالہ نظر نہیں آیا۔ یوتھ ہاسٹل سے نکل کر ٹونی اور میں الامیڈا ڈی سرواند کے ہرے بھرے پارک کے پہلو میں سے نکلتی ہوئی ایک سڑک پاسیو سان فرانسسکو پر ہو لیے۔ سوریا نیون اشتہاروں کی تیز روشنیوں، ٹریفک کے بے پناہ شور اور جدید زندگی کی دوسری قباحتوں سے پاک کشتالیا کے بے آب و گیا پہاڑوں میں گم ایک خاموش مگر پروقار بستی ہے، زندگی سے بھرپور۔ مگر زندگی کی یہ لہر سطحی ہونے کے بجائے اس شہر کے قدیم در و دیوار اور اس کے باسیوں کے اندر چپکے ابلتی رہتی ہے۔ ٹونی شاید ابھی تک مجھ سے ناراض تھا۔ وہ نیکر کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے جب آئرش آنکھیں مسکراتی ہیں گنگناتا چلا جا رہا تھا۔ مرکزی چوک عبور کر کے ہم کالیے ویکلاڈو کی چوڑی سڑک پر آ گئے جو نسبتاً پر رونق تھی۔ ہم ایک قہوہ خانے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ٹونی اس کے باہر دیوار پر لگا ایک بل فائٹ کا اشتہار دیکھ کر رک گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر آنکھیں گھمائیں اور پھر اشتہار پر چھپی بل کی تصویر سے مخاطب ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، نوجوان بل، تمہیں شرم آنی چاہیے، جاؤ کوئی مناسب قسم کا لباس زیب تن کر کے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس کے وسیع و عریض ڈیل ڈول میں سے ایک زوردار کہہ کا برآمد ہوا۔ قہوہ خانے کے باہر بیٹھے ہوئے چند بوڑھے ہماری جانب بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ اور ذرا تصور کرو اگر یہ بل ایک نفیس قسم کی ٹائی باندھ کر آ جائے تو، صرف ٹائی۔ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہا تھا۔ ٹونی، میں نے بزرگوں کی مانند ڈانٹا۔ سوری، اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور نیکر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ایک مرتبہ پھر جب آئرش آنکھیں گنگناتا ہوا چلنے لگا۔ حساب برابر ہو چکا تھا۔ کالیے ویکلاڈو
کی کالیے ویکلاڈو کے دونوں طرف سوریا کے باسی کہوہ خانوں کے باہر فٹ پاتھ پر لگی کرسیوں پر بیٹھے رات کے کھانے سے پیشتر مختلف مشروبات سے مسوڑے گرم کر رہے تھے۔ اسپانیہ اور فرانس کی طرح اسپانیہ میں بھی رات کا کھانا گھر کے بجائے باہر کہوہ خانوں میں کھانے کا رواج عام ہے۔ کھانے کے اوقات 10 بجے سے شروع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی کہوہ خانے میں جا کر کھانے کے بارے میں دریافت کریں تو آپ کو خپتی سمجھا جائے گا۔ رات کے اس پہر سڑک پر ٹریفک بالکل بند تھی۔ چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سڑک پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ فٹ پاتھ کا جو حصہ کہوہ خانوں کی کرسیوں سے خالی تھا وہاں بچے 3 پہیوں والی سائیکلوں پر سوار ویٹر حضرات کی ٹانگوں کو نشانہ مشق بنا رہے تھے۔ ہم پاس سے گزرے تو وہ بطور خاص ٹونی کو دیکھ کر بے حد محظوظ ہوتے اور گھنٹیاں بجاتے۔ ایک پر ہجوم کہوہ خانے کے باہر 2 موٹی تازی فراخ دہن دوشیزائیں ٹونی کو دیکھتے ہی نہایت بھدے طریقے سے ہنسنے لگیں۔ اس کا بھاری تن و توش وہیں جامد ہو گیا، بس یہیں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں شور بہت ہے، کسی پرسکون جگہ بیٹھا جائے۔ میں نے رکے بغیر جواب دیا۔ ملٹان، ٹونی نے جھنجھلا کر کہا اور پھر چلنے لگا۔ خاسمین ایک بوڑھی عورت گلی کے نکر پر کھڑی چمیلی کے پھول بیچ رہی تھی۔ اسپانیہ کی اکثر عمر رسیدہ عورتوں کی مانند اس نے سر کو ایک کالے رومال سے ڈھانپ رکھا تھا اور گھٹنوں تک لمبے سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ ہم قریب سے گزرے تو اس نے بڑی مشکل سے جھک کر آگے رکھی ٹوکری میں سے چمیلی کا ایک گجرا اٹھایا اور میری جانب بڑھا دیا۔ خاسمین سینیور، اس کی پوپلی مسکراہٹ میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ گراسیا۔ میں نے 5 پسیتے کا ایک نوٹ جیب میں سے نکال کر بڑھیا کے راشا زدہ ہاتھوں میں تھما دیا۔ اسپانوی چمیلی کے ان پھولوں میں ایک جانی پہچانی مہک تھی، گرم اور مشرقی۔ ہم نے گلی کے اندر جھانکا، نیم تاریک اور بے حد تنگ۔ دونوں طرف بنے ہوئے مکانوں کے چھجے ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ بائیں ہاتھ پر لوہے کی سلاخ سے ایک زنگ آلود بورڈ لٹک رہا تھا، الگریکو۔ ہم دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ یہ ایک قدیم طرز کا انتہائی پرسکون اور دیدہ زیب شراب خانہ تھا۔ کثرت استعمال سے اگرچہ کرتبہ کے چمڑے سے بنے ہوئے صوفوں کا رنگ مان پڑ چکا تھا، مگر ان میں ایک کلاسیکی قسم کی جاذبیت بدستور قائم تھی۔ دیواروں کا پلستر سیاہی مائل تھا۔ بلند چھت کے سیاہ شہتیروں میں لوہے کے بڑے بڑے کنڈے پیوست تھے جن کے ساتھ سالم جانوروں کے دھڑ لٹک رہے تھے۔ مشرقی گرم مسالوں سے محفوظ کردہ سوکھا ہوا گوشت، سور بما اپنی کری ہن نظر لمبی تھوتنی کے پورے بکرے، گائے کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ ان جانوروں کے گوشت کا رنگ شراب خانے کی بقیہ آرائش کی مانند سیاہی مائل تھا۔ چھت کی جانب دیکھنے سے کچھ اس قسم کا تاثر ابھرتا تھا جیسے مردہ جانوروں کا یہ ریوڑ آپ پر حملہ آور ہونے کو ہے، جانے انہیں کتنے برس پیشتر سکھا کر یہاں لٹکایا گیا تھا۔ جب کبھی کوئی گاہک فرمائش کرتا تو شراب خانے کا پستہ قد مالک ایک سیڑھی شہتیر کے ساتھ لگا کر چھری سے پسندیدہ جانور کے جسم کا مطلوبہ حصہ کاٹ کر لے آتا۔ یہ گوشت سلاد اور ڈبہ روٹی کے ساتھ پیش کیا جاتا۔ کاؤنٹر کے عقب میں شیلف پر لکڑی کے درجنوں ڈرم دھرے تھے جن پر اسپانیہ کے مختلف صوبوں میں کشید کی جانے والی انگور کی شرابوں کے نام کندہ تھے۔ کاتالونیا صوبے کی لاسالو، آراگان کی بوریا، گلیسیا کی رہبیرو، نوارا کی ٹیوڈالا، مرسیا کی جمیلا اور پھر اندلس کی منزانیلا، مونتیلا اور شہری وغیرہ۔ ہر ڈرم کے پیندے کے قریب ایک ٹوٹی لگی تھی جسے گھما کر مگ میں شراب بھر لی جاتی۔ اسپانیہ کے اکثر شراب خانوں کی طرح یہ جگہ بھی بے حد پرسکون تھی۔ لالٹینوں کی مدھم روشنی میں چند خوش لباس بوڑھے اور عورتیں صوفوں پر براجمان شراب نوشی میں مشغول تھے۔ حسب معمول ان کے بچے بھی ہمراہ تھے جن کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا تھا۔ لاکومیدا سینیور، ٹونی نے کاؤنٹر پر جا کر مالک سے کھانے کے بارے میں استفسار کیا جو اس وقت ایک ڈرم کی ٹوٹی چمکانے میں مصروف تھا۔ سی سینیور، اس نے سارے لا دیا اور کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر ہمیں شراب خانے کے کونے میں واقع ایک تنگ دروازے کے پاس لے گیا۔ لاکومیدا، اس نے سال خوردہ لکڑی کی درجن بھر سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو دوسری منزل تک جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں طے کر کے ہم اوپر پہنچے تو اپنے آپ کو کسی ہوٹل کے ڈرائنگ روم کے بجائے سیدھے سادے گھریلو قسم کے کمرے میں پایا جس کے وسط میں ایک میز کے گرد درمیانی عمر کا ایک اسپانوی، اس کی پستہ قد بیوی اور گول مٹول لڑکا بیٹھے شاید ہماری ہی راہ تک رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ ٹونی نے ایک مرتبہ پھر لاکومیدا والا مدعا پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بیان کیا۔ مرد نے بڑی مستعدی سے میز اور 2 کرسیاں کمرے کے باہر بالکونی پر لگا دی اور کمر تک جھک کر تقریباً کورنش بجا لایا۔ تشریف رکھیے سینیور۔ یہ بالکونی ایک چھوٹے سے پر رونق چوک کی جانب کھلتی تھی جس کے درمیان میں نصب قدیم وضع کے کھمبے کے لالٹین نما شیڈ میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔
کھجور کے 2 درخت ہماری بالکونی کے پہلو میں سے اٹھ کر ارد گرد کے مکانوں کی چھتوں سے بھی اوپر نکل گئے تھے۔ بے شمار لوگ کرسیوں پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک چھوٹا سا لڑکا زمین پر آلتی پالتی مارے ایک موٹے بوڑھے کے بوٹ پالش کر رہا تھا۔ برش چلاتے چلاتے وہ لمحہ بھر کے لیے رکتا، اولے کا ایک زوردار نعرہ لگاتا اور پھر سارے لاتا ہوا پالش کرنے میں مگن ہو جاتا۔ چند نوجوان سامنے کی مکان کی دیوار پر چسپاں بل فائٹ کے پوسٹروں کے سامنے کھڑے بڑے زور سے کسی گزشتہ بل فائٹ کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک اسپانوی عورت بڑے اطمینان سے اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی اور بل فائٹ والی بحث میں بھی حسب مقدور حصہ لے رہی تھی۔ اس ہجوم سے الگ تھلگ روشنی کے کھمبے کے نیچے 2 نوجوان سر جھکائے گٹار پر کوئی اداس اور سست رو دھن چھیڑ رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ چھوٹا سا چوک اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے۔ روشنی کا ایک قدیم کھمبا، کھجور کے 2 درخت، بل فائٹ کے پوسٹر، 2 نوجوان موسیقار اور اس میں موجود لوگ اپنی اس مختصر دنیا سے اتنے مطمئن تھے کہ انہیں نظر اٹھا کر ہماری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔